اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عبسہ، آیات 42 پیراگراف 7۔ پہلا پیراگراف آداب دعوت، دوسرا پیراگراف قرآن تذکرہ ہے استغنا چھوڑ کر ایمان لاؤ، تیسرا پیراگراف آخرت پر انفس کے دلائل، چوتھا پیراگراف قرآن کے اوامروں پر عمل کی دعوت، پانچواں پیراگراف دلائل ربوبیت سے آخرت پر استدلال، چھٹا پیراگراف مناظر قیامت، ساتواں پیراگراف صالح مومنین اور فاجر کافرین کا انجام مختلف ہوگا۔ مرکزی مضمون: قرآن کی دعوت، آخرت پر ایمان لا کر عمل صالح کرو، اہل استغنا کافر و فاجر ہیں۔ زمانہ نزول: سورۃ عبسہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور 4 تا 5 نبوی میں اعلان عام کے بعد نازل ہوئی، جب کفار کی مجلس میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے بے اتنائی ہوئی۔ سورۃ عبسہ کا کتابی ربط: نمبر 1، پچھلی سورۃ النازعات میں طاغین اور اہل خشیت کے درمیان تقابل تھا، یہاں سورۃ عبسہ میں مومنین، صالحین، الکفرۃ الفجرہ یعنی بد کردار منکرین کے درمیان موازنہ ہے۔ نمبر 2، پچھلی سورۃ النازعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ فرعون کو تزکیہ نفس کی دعوت دیں، یہاں سورۃ عبسہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر قریش کے سردار آپ کی دعوت تزکیہ کو مسترد کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ آیت 7، لیکن عین ممکن ہے کہ ایک نابینا آدمی میں اس دعوت تزکیہ کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ آیت 3، اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: سورۃ عبسہ میں لفظ استغنا بے پرواہی کے استعمال کی معنویت، من استغنا کے الفاظ سے قریش کے سرداروں کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں بے پرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آیت 5، سورۃ عبسہ میں وضاحت کے تزکیے کی دعوت عام ہے، یتزکیٰ، ہر انسان تزکیہ کا حاجت مند ہے، چاہے وہ فرعون جیسا آمر حکمران ہو یا حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جیسے نابینا صحابی۔ سورۃ عبسہ کا نظم جلی: سورۃ عبسہ 7 پیراگرافوں پر مشتمل ہے، آیات 1 تا 10۔ پہلے پیراگراف میں آداب دعوت بیان کیے گئے، عبس و تولیٰ، شروع ہوئے تیوری چڑھائی اور بے رخی برتی، منہ پھیرا، ان جاءہ الاعمیٰ، اس بات پر کہ وہ اندھا ان کے پاس آ گیا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے، شاید وہ اپنی اصلاح کرتا ہو، یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ اما من استغنا، جو شخص بے پرواہی برتتا ہے، جو قرآن سے استغنا اختیار کرتا ہے، فانت لہ تصدیٰ، اس کی طرف تو آپ توجہ کرتے ہیں، وما علیک الا یزکیٰ، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو آپ پر اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ واما من جاءک یسعیٰ، اور جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا آتا ہے، شوق سے آتا ہے، وہ یخشیٰ، اور وہ ڈر بھی رہا ہوتا ہے خشیت کی کیفیات کے ساتھ، فانت عنہ تلہیٰ، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے رخی برتتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کو یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کی دعوت کو قبول کرنے والے افراد اور قرآن کی دعوت کو مسترد کرنے والے افراد کے ساتھ ایک داعی اور مبلغ کا رویہ مختلف ہونا چاہیے۔ دعوت قبول کرنے والا ہر شخص اہم ہوتا ہے، دعوت مسترد کرنے والا ہر شخص چاہے وہ کتنا ہی امیر اور بااثر کیوں نہ ہو، داعی کے لیے غیر اہم ہونا چاہیے۔ اس حصے میں منکرین اسلام کی بیجا ناز برداری کی ممانعت کی گئی ہے، جو لوگ کبر و غرور اور ہٹ درمی میں مبتلا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تذکیر سے مستغنا ہیں۔ ان متکبر سرداروں کے پیچھے پڑنے کی بجائے ان لوگوں کی طرف توجہ دینا چاہیے جو طالب حق ہیں اور اپنی اصلاح کے خواہشمند ہیں۔ آیات 11 تا 16 دوسرے پیراگراف میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ یاد دہانی ہے، اس پر غور کر کے ایمان لانا چاہیے، استغنا یعنی بے پرواہی کا رویہ ترک کر دینا چاہیے۔ قرآن کہنوں اور جادوگروں کا کلام نہیں ہے، بِأَیْدِی سَفَرَۃٍ کِرَامٍ بَرَرَۃٍ، معزز باوفا پاک فرشتوں کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء کیا گیا ہے۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اس سے فائدہ اٹھائے۔
فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم لائق تعظیم ہیں، مرفوعۃ مطہرہ جو بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ صحیفے ہیں، بِأَیْدِی سَفَرَہ ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، کرام بررہ جو معزز ہیں اور نیک باوفا ہیں۔ آیات 17 تا 21 تیسرے پیراگراف میں آخرت کے انفسی دلائل پیش کیے گئے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت و انسان پر کیسا سخت منکر حق ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا۔ انسان کو اپنی ذات میں ڈوب کر معرفت نفس کے ساتھ معرفت رب حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور اپنے پروردگار کی ناشکری کا رویہ ترک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آیات 22 تا 23 چوتھے پیراگراف میں قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر اسے اللہ جب چاہے اٹھا کھڑا کرے گا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں اس نے وہ فرض اب تک ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے، یعنی ابھی تک اس نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا شروع نہیں کیا۔ بظاہر یہاں انسان کو اس کی مختلف منزلوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے، لیکن دراصل اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ آخرت کو مان کر قرآن کی دعوت پر ایمان لے آئے اور اللہ کے احکامات پر فوراً عمل کرنا شروع کر دے۔ آیات 24 تا 32 پانچویں پیراگراف میں دلائل ربوبیت سے آخرت پر استدلال کیا گیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، اپنی غذا پر دھیان کرے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے خوب پانی لنڈایا۔ ثُمَّ أَشْقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس کے اندر غلے اگائے۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور اور ترکاریاں۔ وَزَیتُونًا وَنَخْلًا، زیتون اور کھجوریں اگائیں۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغ پیدا کیے۔ وَفَاکِہَةً وَأَبًّا، پھل اور چارہ پیدا کیا۔ مَتَاعًا لَکُمْ وَلِأَنْعَامِکُمْ، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ غذا، پانی، غلہ، سبزیاں، پھل وغیرہ جیسے انعامات ربوبیت کا ذکر کر کے انسان کو اپنے رب پر ایمان لا کر آخرت کی جزا و سزا کو تسلیم کر لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آیات 33 تا 37 چھٹے پیراگراف میں قیامت کی ہولناکی کی تصویر کھینچ کر نفسا نفسی کا عالم بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص پر نفسا نفسی کی حالت طاری ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، کوئی رشتہ دار، بھائی، ماں باپ، بیوی، بیٹا وغیرہ کام نہیں آئے گا، لہٰذا انسان کو اس دن کے لیے خود نیک اعمال کر لینا چاہیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخرکار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس روز آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اس روز آدمی اپنے ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اس روز آدمی اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ آیات 38 تا 42 آخری پیراگراف میں صالح مومنین اور بد کردار کافرین الکفرۃ الفجرہ کے انجام کا ذکر۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، شاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ ترہقها قترہ، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ مرکزی مضمون استغنا، یعنی بے پرواہی کا مظاہرہ کرنے والے بد کردار کافروں کو قرآن کی دعوت آخرت پر ایمان لا کر عمل صالح کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔